سنے سنے آقا فرماتے ہیں کہ زانیوں کو جہنم کے اندر آگ کی قمیص پہنائی جائے گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے اور تمہارے سچے رسول فرماتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اس کی گردن سے آگ کی زنجیر سے باندھ دی جائے گی۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، تصور میں تو لاؤ، اگر کوئی مولوی صاحب کہتے میں اتنے وثوق سے بیان نہیں کرتا، کوئی لیڈر کہتا میں اتنے وثوق سے بیان نہیں کرتا، لیکن یہ تو وہ کہہ رہا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ اکبر، جس کی زبان اپنی خواہش کے طور پہ کھلتی ہی نہیں، جب بولتے کلام خداوند قدوس بولتے ہیں، ان کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہے۔ مسلمانوں اپنے نبی کہہ رہے ہیں، جس کے دشمن بھی جس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں، صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے، نکل آؤ گناہوں کے دلدل سے، نکل آؤ جہنم کے راستے کی طرف بڑھنے سے، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ تمہارے میرے رسول رحمت للعالمین رحمتیں تمام کہہ رہے ہیں، جہاں جہنم کے اندر زانیوں کے ہاتھ ان کی گردن سے باندھ دیے جائیں گے، حضرت مالک کہیں گے یہ انہی آنکھوں سے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتا تھا، یہ انہی آنکھوں سے عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دیا جائے، اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ بھر دی جائے۔ میرے جوانوں ہے تصور، تھوڑا غور تو کیجئے، اگر بھیڑ کرنے آئے تھے تو الگ بات ہے، اور اگر حضور کا فرمان سننے یا حضور کی بات پہ یقین ہے تو سن لو، یہ آنکھیں جو تھوڑی سی دھول برداشت نہیں کر سکتی، جب جہنم کی وہ 3000 سالہ بھڑکنے والی آگ اس آنکھوں میں ڈال دی جائے گی، ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ ننھے ننھے پیاس کے ذرات، جب یہ آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی، ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دی جائے گی، آگ کی سلاخیں، ہمارا کیا بنے گا؟ نیم کا ٹھنڈا سرما جب آنکھوں میں پانی لے آتا ہے تو وہ گرم گرم سلاخیں جو دنیا کی آگ کی نہیں، جہنم کی آگ کی، اور میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کیجئے، ذرا سوچئے تو صحیح، میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ آنکھوں میں بھر دی جائے گی، ہاں ہاں، لذت کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے، گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندے ناولیں تکنے والوں، دن کے متقی اور رات کے پاپی بننے والے، منافقت کی طرف جانے والوں، سن لو، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دن الگ ہے، ہماری راتیں الگ ہے، ہماری باتیں الگ ہے، ہمارا کردار الگ ہے، ہم صبح کو نیک ہوتے ہیں، رات کو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ اپنے موبائل میں کیا رکھے ہو تم جانتے ہو؟ مشکل پاسورڈ سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، قدرت کو نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، قدرت کو نہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ زانیوں کو جہنم کے تابوت میں، پیٹیوں میں اللہ قید کر، ان کو جہنم کے پیٹیوں میں تابوت میں ڈال کر تالے لگا دیے جائیں۔ ہو ذرا غور تو کریں، اگر برف کا تابوت ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ جہنم کی آگ کا تابوت، حضور کہہ رہے ہیں، حضور نے بہت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ رحم کرتے ہوئے کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ خدا کے لیے اگر آج سے پہلے کسی سے بدی ہو گئی ہو، بدکاری ہو گئی ہو، توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ محفلیں اسی لیے منعقد ہوتی ہیں تاکہ ہم توبہ کر لیں۔ ہزاروں کا مجمع ہے، جہاں 40 مومن جمع ہوں، اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، ہزاروں میں پتہ نہیں کتنے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے۔ آپ بھی توبہ کر لیں، ہم بھی توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ چھوڑ دیجئے حسن کو، چھوڑ دیجئے جمال کو۔ میں کہتا ہوں جس کے پاس رسول اللہ جیسا حسن موجود ہو، وہ کسی اور کے حسن کی طرف کیوں پاگل ہے؟ وہ دوسری طرف کیوں جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں آؤ نا، کسی اور سے پیار کرنے کی بجائے پیار کر لے آمینہ کے لال سے، عشق کر لے آمینہ کے لال سے۔ آپ جانتے ہیں جب زانیوں کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، زانی اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے، اللہ فرمائے گا تو نے زنا کیوں کیا تھا؟ تو نے زنا کیوں کیا تھا؟ وہ اتنا بے غیرت ہوگا، وہ کہے گا میں نے کوئی زنا نہیں کیا۔ اللہ کی عدالت میں کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو اب زنا کا بولو، تو اس وقت تو اس کی ران کہے گی، ران اے اللہ اسی ران سے اس نے زنا کیا۔ پیر کہیں گے یہ پیر سے چل کے گیا تھا، ہونٹ کہیں گے
اس نے ہونٹوں کا زبان کا استعمال کیا تھا، آنکھیں کہے گی اس نے زنا کیا تھا، زمین پکار اٹھے گی ہم نے دیکھا اس نے ہمارے اوپر زنا کیا تھا، فرشتے کہیں گے ہم نے لکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا میں سب جانتا ہوں لیکن میں نے پردے ڈال رکھے، اب جب تو نے انکار کیا تو میں نے بے نقاب کیا۔ پھر اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو جہنم کے اس کنویں میں ڈال دو جس کا نام جب الحزن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جہنم میں کنواں جس کا نام جب الحزن ہے، جب الحزن یعنی غم کا کنواں۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اندر جو سانپ اور بچھو ہیں، ایک ایک بچھو کے منہ میں 70 ڈنک ہیں، 70 ڈنک، اور ہر ڈنک میں 70 زہر کی تھیلیاں ہیں۔ یہ کوئی واعظانہ کمال نہیں، یہ کوئی خطابت کے جوہر نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کی کے صرف مفاہیم پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے جن دلوں کو اس کی ضرورت ہے، جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے، خدا ان تک اسے پہنچا دے۔ ہے کسی میں ہمت، کھیت کے بچھوؤں کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے، محلوں کے بچھوؤں کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے، سچے رسول صادق و مصدوق فرما رہے ہیں جہنم میں جو کنواں جب الحزن غم کا کنواں، اس میں غم ہی غم، علم ہی علم ہے، اور اس میں جو بچھو ہے 70 ڈنک، ہر ڈنک پر 70 ہزار زہر کی تھیلیاں، ایک ڈنک مارے گا 1000 سال تک کے زہر جسم میں گھومتا رہے گا، اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گا۔